أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن لفيه آيات لكل صبار شكور. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، مجلس کی قبولیت، بانیان مجلس اور اسپانسرز کی دعاؤں کی استجابت، ان کی حاجات کی برآوری، اور اپنے اور ان سب کے لیے خیر و برکت کے لیے ایک صلوات بآواز بلند. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد قدرت ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے نور، آگہی اور ہدایت کے راستے پہ لاؤ. اور پھر اس کے بعد موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ۔ کیوں یاد دلاؤ؟ اس کے اندر لآیات، اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے ایام اللہ کے اندر نشانیاں ہیں۔ آج کی مجلس چونکہ کنکلوژن کی مجلس ہے، تو میں اپنے اس بیان کو کنکلوڈ کروں گا یہ کہتے ہوئے، اور اپنے گزشتہ 2 مجالس سے مربوط ہونے کے لیے، کہ اللہ نے جو بھی انبیاء بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد قوموں کو انٹرٹین کرنا نہیں تھا، بلکہ قوموں کو ہدایت کرنا تھا۔ انبیاء آ کے قوموں کو کرتب نہیں دکھاتے تھے، انبیاء آ کے قوم کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے، انبیاء آ کے قوم کو افیون کی گولیاں نہیں دیتے تھے، انبیاء آ کے بے عمل قوم کی بے عملی میں اضافے کا باعث نہیں بنتے تھے، بلکہ سوتی ہوئی قوم کو آ کے جگایا کرتے تھے، اور بے عمل قوم کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کر کے اس قوم کو باعمل بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے انبیاء کا مشن اور انبیاء کا کام مشکل ترین کام تھا۔ اس دنیا کے اندر سب سے مشکل کام آدمی کو انسان بنانے کا تھا۔ لوہے کو موڑنا اور پگھلانا اور اسٹیل بنا دینا، لکڑی سے فرنیچر بنا لینا اور اس کو موڑ کے اپنی جس طرح کی شکل اور حیت میں آپ تبدیل کرنا چاہیں کر لینا، کیمیکل چیزوں کو لے کے ان کے اندر جو چینجز لانا، بڑے بڑے پل بنا لینا، بڑی بڑی سڑکیں بنا لینا، بڑے بڑے ڈیم بنا لینا، اس کائنات کو ایون تسخیر کر لینا، چاند پہ پہنچ جانا، عزیزان گرامی یہ کوئی اتنے بڑے کارنامے نہیں ہیں، یہ اتنے بڑے کارنامے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ نفس سے انسان کو تسخیر کرنے کا کارنامہ، انسان کو انسان بنانا۔ ہمارے مرحوم معروف خطیب، جن کا آج دوستوں کی محفل میں تذکرہ بھی رہا، میں چونکہ بہت متاثر ہوں ان سے، خطیب آل محمد مولانا مرحوم سید اظہر حسن زیدی، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ ہم سب نے اور ہمارے بزرگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ انسانی دماغ کو ہمیشہ الٹا پیالہ کہتے تھے، الٹا پیالہ۔ وہ کہتے ہیں اس الٹے پیالے میں پورا سمندر بھی اگر انڈیل دو تو یہ خالی کا خالی رہتا ہے۔ یہ پیالہ چونکہ ہے الٹا، لذا اس کے اندر پوری کائنات کا سمندر بھی آپ انڈیل دیں تو یہ خالی کا خالی۔ سب سے مشکل کام اس اولاد بشر، اس بنی آدم، اس حضرت انسان کو اس کے من پسند راستے سے نکال کے خدا پسند راستے پہ لانا۔ یہ عجیب امتحان ہے انسان کا۔ انسان کو پیدا کیا گیا تھا بندگی کے لیے اور اسے شوق ہے خدائی کا۔
انسان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کیا بات ہے کہ اسے خلق کیا گیا تھا بندگی کے لیے، اور شوق ہے اسے خدائی کا، بہت ہے کہ یہ جو کہے بس ویسا ہو جائے، یہ کن کہے ادھر فیکون ہو جائے۔ ارے خدا نے کن اپنے لیے رکھا ہے، تمہارے لیے نہیں رکھا، لیکن ہر انسان کی فطرت میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ سب کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب کو اپنے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ادھر اس کے منہ سے کوئی فرمائش نکلے اور ادھر فوراً سارے اس کے سامنے، اس کی تعمیل میں اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دے۔ انسان پرلے درجے کا سہل پسند، پرلے درجے کا کاہل، ہر چیز میں شارٹ کٹ کی تلاش میں، اور ہر چیز میں کنوینئنس کا طالب، ہر چیز میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بڑے مفاد کو قربان کرنے والا۔ پوری تاریخ بشر پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک فطرت بشر کا مطالعہ، قوموں کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ہر نبی کو انہی مسائل کا سامنا کرنا کہ اس کے سامنے، اس کے آس پاس جو لوگ تھے، وہ ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ وہ انہی بدمستیوں میں جن میں ہے انہی میں مشغول رہے، اور اللہ کا نبی آ کے انہی چیزوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، انہی کے ساتھ شریک ہو جائے، نہ کسی کو روکے اور نہ کسی کو ٹوکے، نہ کسی کی اصلاح کرے، نہ کسی کو چینج کرے، بس جیسا اس کے سامنے ہو رہا ہے سب کے سامنے وہ جو ہے مہر تصدیق اس کے اوپر ثبت کر دے۔ مگر انبیاء کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ اصلاح کے لیے آتے تھے، وہ کریکشن کے لیے آتے تھے، وہ چینج کرنے کے لیے آتے تھے، وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے آتے تھے، وہ معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے آتے تھے، اصلاح کے لیے آتے تھے۔ یہ جتنے مسائل، یہ جتنی مشقتیں، یہ جتنی محنتیں، جتنے بائیکاٹ انبیاء کے ہوئے ہیں، انبیاء کو ہجرتیں کرنا پڑی۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، کون سا نبی ہے کہ جس کے راستے میں لوگوں نے پھول بچھائے ہوں اور پتیاں نچھاور کی ہوں؟ کون سا نبی ہے؟ قرآن مجید آپ کو دعوت مطالعہ دے رہا ہوں، آپ سورہ حمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھیے۔ کون سا نبی ہے جسے لوگوں نے پالکیوں میں بٹھا کے اور کندھوں پہ سوار کر کے اس کو لے کے جاتے ہوں کہیں پہ؟ ہر نبی کو زبان کے زخم لگائے گئے، ہر نبی کو پتھر مارے گئے، ہر نبی کو تلوار سے زخمی کیا گیا، نیزے سے زخمی کیا گیا، اپنے گھر سے بے گھر کیا گیا، شہر سے بے شہر کیا گیا۔ انبیاء نے ہجرتیں کی، اپنے وطن ترک کیے، گھر ترک کیے۔ یہ سب کچھ کس جرم میں کیا؟ کیا انبیاء کو بات کرنا نہیں آتی تھی؟ یا آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ مولانا ذرا سختی کرتے ہیں، تھوڑا نرمی سے لوگوں سے پیش آئیں، اس لیے کہ آپ نرمی سے پیش آئیں گے تو لوگ بد دل نہیں ہوں گے۔ کیا نبی سے زیادہ کوئی نرمی سے پیش آ سکتا تھا؟ کیا نبی سے زیادہ کسی کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا؟ وہ نبی جسے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبی جو خلق عظیم کا تاج پہنے ہوئے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت عالمین کا مجسمہ تھا۔ لیکن کیا اس کی باتوں کو سن کے بھی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے، یا لوگوں نے اس کا شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء کا مشن دنیا کا سب سے مشکل مشن تھا۔ سب سے مشکل کام دنیا میں سڑکیں بنانا، اسکول بنانا، ہسپتال بنانا،
اکانومی لوگوں کے ٹھیک کرنا، اور یہ جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے کام نہیں ہیں۔ گھر گھونسلے تو پرندے بھی بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ تو جانور بھی پال لیتا ہے۔ کتنے جانور ہیں بچے جنتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا بھی کوئی ہنر ہے کیا؟ جانور کے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ اور بچے پال لینا اور بڑے کر لینا یہ کون سا ہنر ہے؟ کیا جانوروں کے بچے نہیں پلتے اور بڑے ہوتے؟ اور گھر بنا لینا یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ کون سا پرندہ ہے جو گھر کے بغیر ہے، اور کون سا جانور ہے جو گھر کے بغیر ہے؟ جن کاموں کو ہم بڑا کام سمجھتے ہیں وہ بڑے کام نہیں ہیں، وہ کام تو پرندے بھی کرتے ہیں اور درندے بھی کرتے ہیں اور جانور بھی کرتے ہیں۔ بچے کو پال لینا یہ کمال نہیں ہے، بچے کو باکمال بنانا اور بچے کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنا اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور حجت خدا سے آشنا کرنا یہ بڑا کام ہے۔ بچے کو خدا شناس بنانا بڑا کمال ہے، بچے کو رسول شناس بنانا بڑا کام ہے، بچے کو علی شناس اور حسین شناس بنانا بڑا کام ہے۔ اور یہ چیلنج ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم نے اس میں اپنے بچوں کو محمدی بنانا ہے، علوی بنانا ہے، فاطمی بنانا ہے، حسنی و حسینی بنانا ہے، باقری و جعفری بنانا ہے، اور حضرت حجت کا سپاہی بنانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اور یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام، اس لیے کہ یہ کام انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء آئے تھے اس کام کے لیے، پھر انبیاء کے بعد اوصیاء آئے یہ کام کرنے کے لیے۔ اب ختم نبوت ہو چکا، امام پردہ غیبت میں ہے، اور اب وہی کام ہم پیرنٹس کو اور ہم کمیونٹی کے بڑوں کو، کمیونٹی کے ایلڈرز کو اور پیرنٹس کو کرنا ہے۔ پیرنٹس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کمیونٹی کے ایلڈرز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، علماء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اس غیبت کے زمانے میں اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری لوگوں کو راہ راست پہ لانا، راہ ہدایت کی طرف بلانا، فیسیلیٹیٹ کرنا، گائیڈ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ علماء کی ذمہ داری، یہ ایلڈرز کی، کمیونٹی ایلڈرز کی ذمہ داری، یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کو، جوانوں کو، سب کو سیدھے راستے پہ قائم رکھے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلا جاؤں جو میرے اپنے تجربات کا مشاہدہ ہے اور جس میں میں بلیو کرتا ہوں۔ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمارا وقت تو گزر گیا، اب آپ ہم سے بات مت کیجئے، ہمارے بچے ٹھیک کر دیجئے، اور جو کچھ ہے بس بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے۔ یوتھ کا اتنا تکرار ہوتا ہے اور اتنا اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اب بڑے جو ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، وہ تو اب لا علاج ہیں، ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور کسی طرح سے بچوں کو جو ہے وہ سلمان فارسی بنا دیا جائے اور ابو ذر بنا دیا جائے۔ میں چونکہ پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور حوزے کا آدمی ہوں، تو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے 1,24,000 پیغمبر میں سے ایک پیغمبر بتا دو جو اللہ نے صرف یوتھ کے لیے بھیجا ہو۔ 1,24,000 پیغمبر میں سے مجھے ایک پیغمبر بتا دو جو اللہ نے صرف یوتھ کے لیے بھیجا۔ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ کو پہلی ڈیوٹی کون سی ملی تھی؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو کس کے پاس بھیجا گیا کہ چل کے اس کا دماغ ٹھیک کیجئے؟ پہلی ڈیوٹی حضرت موسیٰ کی یہ لگی کہ ہارون کو ساتھ لو اور فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا بگڑ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کوئی چل کے یوتھ کلب نہیں بنائی تھی،
کہ ان کو بھیجا گیا ہو کہ چل کے کمیونٹی کے پہلے یوتھ ٹھیک کرو، اور موسیٰ تو اور یہ فرعون جو ہے یہ تو لا علاج ہو چکا ہے، اس کے درباری لا علاج ہو چکے ہیں، تم یوتھ کو ٹھیک کر لو گے تو سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت نمرود کو اب دیکھیے یہاں پر صورتحال کیا ہے۔ یہ نمرود، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی ڈیوٹی حضرت ابراہیم کی کیا لگی؟ حضرت ابراہیم کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ چل کے نمرود کو سیدھا کرے۔ قرآن کی مثالیں ہیں۔ اور نمرود کون ہے؟ سوسائٹی کا سب سے بڑا۔ فرعون کون ہے؟ سوسائٹی کا سب سے بڑا۔ اور آپ اپنے پیغمبر کو دیکھیے، آپ کے پیغمبر نے سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ کون تھے؟ وہ مشائخ تھے، وہ اپنے قبیلوں کے چیف تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ابو سفیان کون تھا؟ یہ ابو جہل کون تھا؟ یہ عتبہ و عتیبہ کون تھے؟ یہ عاص بن وائل کون تھا؟ یہ جتنے کے جتنے۔ اور طائف میں پیغمبر گئے تو کس سے ملے؟ کس سے بات کی؟ بچوں کو گھیرا، جوانوں کے ساتھ بیٹھے۔ پیغمبر نے چل کے چیف سے بات کی، قبیلوں کے بڑوں سے بات کی، ایلڈر سے بات کی، جنہیں آپ کہتے ہیں سفید ریش، وہ جو وائٹ ہیئرز والے، گرے ہیئرز والے لوگ ہیں، پیغمبر نے چل کے ان سے بات کی، ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، جب بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خامخواہ کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ جو مولوی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہماری بجائے ان بچوں سے تقریر کیجئے، بچوں کو سمجھائیے، ہمیں کچھ نہ کہیے۔ کیا انبیاء چل کے بچوں کے سامنے تقریر کرتے تھے؟ انبیاء جو ہیں وہ کوئی یوتھ کے سامنے چل کے تقریر کرتے تھے؟ انبیاء جس طبقے کو ٹارگٹ کرتے تھے، جو ٹارگٹ گروپ تھا انبیاء کا، آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ مڈل کلاس اور مڈل ایج تھی۔ جو سب سے فرٹائل لینڈ ہے، سب سے فرٹائل لینڈ کمیونٹی بلڈنگ کے لیے، وہ مڈل ایج اور مڈل کلاس ہے، کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو کمیونٹی کا وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے، بچے اور جوان بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور وہ جن کو اللہ نے کوئی توفیق دی نہیں ہے، صرف ان کو دولت دی ہے، وہ نہ کبھی کسی کے کام آئے ہیں اور نہ کسی کے کام آئیں گے، جب تک کہ ان کو خود کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو نہ کبھی انبیاء نے ان پہ وقت ضائع کیا ہے، نہ آپ ضائع کیجئے۔ اللہ نے ان کو دولت دے دی ہے اور توفیق چھین لی ہے۔ دولت دے دی ہے اور توفیق چھین لی ہے۔ بہت کم ملیں گے آپ کو اتنے دولت مند اور ثروت مند لوگ کہ جن کو اللہ نے دولت بھی دی ہو اور ساتھ میں ان کو توفیقات خیر بھی دی ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے بابا سے۔ مڈل ایج، مڈل کلاس۔ اور جب تک بڑے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے بچے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ان بڑے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی عادتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زبان، جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں وہی لینگویج بچے سیکھتے ہیں۔ جس طرح کا ان کا مزاج ہے، جس طرح کا ان کا طرز زندگی ہے، وہی بچوں کا ہے۔ لہذا طریقہ کار کیا ہے کہ ان پیرنٹس، فیملیز، کمیونٹی ایلڈرز، وہ اپنے طور طریقے بدلیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں پیرنٹس، پوچھتے ہیں مولانا ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں بڑی فکر رہتی، کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک راستے پہ رہیں۔ اب ان کو ہم سے توقع ہوتی ہے کہ ہم فوراً کوئی تعویذ لکھ کے دیں گے، اور ہم تعویذ والے مولانا ہیں نہیں۔ ویسے اس ملک میں ہیں لوگ کہ جن کا یہ ماشاءاللہ بڑا بزنس ہے، اور وہ تعویذ دیتے ہیں لوگوں کو لکھ لکھ کے، اور پانی بھی دم کر کے، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر کبھی لوگوں کو وہ پانی دم کر کے دیتے ہوں، یا پیغمبر لوگوں کو وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہوں۔ یہ پیدا گیری والے سلسلے الگ ہیں۔ لیکن ہم سے جب لوگ پوچھتے ہیں
کہ آپ بتائیے کیا کیا جائے کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ جتنے اچھے بچے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اتنے اچھے بڑے آپ بن جائیں. ایک صلوات بھیجیے. مگر یہ کام مشکل ہے. ہم خود سموک کریں گے مگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں. ہم خود چھپ چھپ کے اپنے گھر میں انڈین میوزک سنتے ہیں مگر بچوں کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ انگلش میوزک اور امریکن میوزک سنیں. ہم خود موویز دیکھتے ہیں انڈین موویز مگر بچے امریکن موویز نہ دیکھیں. ہمیں کرکٹ دیکھنے کا کریز ہے مگر ہمارے بچے بیسکٹ بال نہ دیکھیں. ہم خود سارے شوق اپنے پالیں گے اور پورے کریں گے مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے یہ کام نہ کریں. تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہوتا. فطرت کا نظام یہی ہے. فطرت کا نظام یہی ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے اسی پہ عمل کرتا ہے. جیسے والدین ویسے بچے. ہاں کہیں کہیں پہ شاذ و نادر برے والدین کے اچھے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور اچھے والدین کے کئی دفعہ برے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر وہ تاریخ کے استثناءات ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز ٹو دا رول ہیں. جو نارم ہے، جو جنرل رول ہے دنیا کا، اچھوں کے بچے اچھے ہوتے ہیں اور بروں کے بچے برے ہوتے ہیں. جو ماحول ہم دیں گے، جو ویلیوز ہم دیں گے اپنے بچوں کو، وہی ویلیوز ہمارے بچے ہم سے لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا عزیزان گرامی کہ انبیاء کو بھیجا گیا اس لیے کہ وہ آ کے قوم کو انٹرٹین نہ کریں، وہ قوم کو کرتب نہ دکھائیں. انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اپنی آ کے یہاں پہ دکانداری شروع کر دیں. انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی قوموں کو گمراہی سے نکالیں. من الظلمات الی النور، گمراہی سے نکالیں اور نور اور اجالے کی طرف لائیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا. اور یہ اتنا بڑا کام تھا کہ یہ ایک آدھ نبی کے کرنے کا نہیں تھا. یہ آسان کام ہوتا نا، قوموں کو گمراہی سے نکالنے والا اور انسان کو انسان بنانے والا، تو اللہ ایک نبی بھیجتا، ایک نہ بھیجتا، 2 بھیج دیتا، 4 بھیج دیتا، 10 بھیج دیتا، 20 بھیج دیتا. یہ آدمی کو انسان بنانے کا کام اتنا مشکل تھا کہ اللہ کو 1,24,000 نبی بھیج. اندازہ فرمائیے یہ کام کتنا بڑا اور کس لیول کے لوگ، کس کیلیبر کے لوگ. آپ ناموں سے واقف ہیں، آخری مجلس ہے اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ ٹائم کے اندر مکمل ہو جائے. جو نام ہیں وہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت نوح جیسے نبی اور نوح کی زندگی دیکھیے، 2500 سال کی زندگی، اور نوح کے کیلیبر کے لوگ. ابراہیم شیخ الانبیاء جیسے نبی اس کام کے لیے بھیجے گئے. اگر آپ کو میں لگتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور میں اچھا کام نہیں کر رہا اور میری وجہ سے قوم راستے پہ نہیں آ رہی، یا ہمارے علماء کرام پہ اگر آپ کو اعتراض اور الزام ہو کہ جناب یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہاں تو ابراہیم جیسے نبی آئے ہیں، اس کام کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی آئے، اس کام کے لیے یوسف و یعقوب، داؤد و سلیمان، اور پھر حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء، پھر انبیاء کے بعد سلسلہ اولیاء شروع ہوتا ہے، سلسلہ اوصیاء شروع ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہمارے 11ویں امام تک اس مشن پہ کام کر چکے، اور نتیجہ جو ہے آپ دنیا کو سامنے دیکھ کے دیکھیے کتنا مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام
یہ سپر کمپیوٹر بنانا اور سپر کمپیوٹر کو چلانا نہیں ہے. سب سے مشکل کام اس آدمی کو انسان بنانا ہے، اس حضرت انسان کے ساتھ کام کرنا ہے، اس الٹے پیالے کو ٹھیک کرنا ہے، اس انا کو کہ جو انسان کے اندر ہے اور وہ عبد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو الہ سمجھتا ہے اور خدا سمجھتا ہے. نفس سرکش کی تسخیر، اپنے مفاد کو قربان کرنا اور دوسرے کے مفاد کو عزیز رکھنا، اپنی مفاد کی قربانی دے دینا اور کمیونٹی کے مفاد کو سامنے رکھنا، ٹیمپریری پلیجرز، ٹیمپٹیشنز کو اوور لک کرنا اور وہ جو بعد کے لمبے لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں ان کو سامنے رکھنا. یہ مشکل ترین کام ہے. اپنے نفس پہ ضبط، غصے پہ ضبط، زبان پہ ضبط. یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے یہاں زبان. انسان کتنا بیچارہ ہے. یہ ہم جو 30 مار خان بنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کام کے آدمی ہیں اور بڑے کمال کے آدمی ہیں اور پوری کمیونٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پورے خاندان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور خود اتنے عاجز ہیں کہ اس چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے کو جو ہمارے منہ کے اندر ہے ہم کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. یہ ہے ہماری ترم خانی کہ اپنے، اور یہ زبان بھی اللہ نے 32 دانتوں کے درمیان رکھی. 32 پہرادار ہیں کاٹنے والے سائیڈ پہ اور درمیان میں یہ اس زبان کو رکھا. ہم اپنی آنکھ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکیں کہ ہاں 24 گھنٹے جو گزرے ہیں اس میں میرا پورا کنٹرول رہا ہے اپنی آنکھ. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ میرا پورا کنٹرول رہا ہے میرے کان پہ اور میرا پورا کنٹرول رہا ہے اپنی زبان پہ. یہ ہے ہماری طاقت، یہ ہے ہماری توانائی کہ ہم اپنے اعضائے جسم کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر ہم اپنے آس پاس رہتے ہوئے سارے افراد خانہ کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. بیوی چاہتی ہے شوہر اس کے مکمل کنٹرول میں ہو جائے اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے مکمل کنٹرول میں ہو جائے مگر دونوں خدا کے مکمل کنٹرول میں آنے کے لیے تیار نہیں. شوہر سمجھتا ہے میں اس کو یہ پرووائیڈ کرتا ہوں، اب میرا حق بنتا ہے کہ یہ میری ہر بات مانے. بیوی کہتی ہے میں شوہر کی رضا کے لیے یہ کرتی ہوں، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ شوہر مکمل طور پہ میرے کنٹرول میں آ جائے. دونوں کو خیال نہیں آتا ہم دونوں کے لیے خدا نے کیا کچھ کیا ہے. خدا نے کیا کچھ کیا اور خدا کیا کچھ کر رہا ہے، مگر کیا ہم پہلے اس کے کنٹرول میں ہیں کہ ہم مطالبہ کریں اپنی بیوی سے یا شوہر سے یا بچوں سے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہو جائے. تو عزیزان گرامی بات لمبی ہو گئی مگر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سب سے مشکل کام اس بھولے بھٹکے تن آسان کاہل سرکش خود سر انسان کو انسان بنانا ہے. اور اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آیا، آسمانی کتابیں آئیں، 12 امام آئے اور ابھی تک جو ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس انسان کو راستے پہ لانے کے لیے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں انبیاء کو وہ کیا ہے؟ ایک اپنی نشانیاں جس سے مراد وحی بھی ہے، آیتیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، معجزات بھی ہیں. وہ طاقتیں جو ہیں اللہ نے انبیاء کے ڈسپوزل میں رکھی اور پھر انبیاء سے یہ کہا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو اس کی تاریخ یاد کروا دی جائے اور اس کا جو ماضی یاد کروا دیا جائے اور تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں اگر وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آیتوں کی لوگ تعویلیں کر لیتے ہیں، حدیثوں کی بھی لوگ تعویل کر لیتے ہیں،
لیکن تاریخی واقعات کی تعبیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تاریخ ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ. ہم بھی آیت پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی بھی آیت پڑھتے ہیں، ہم اس آیت کی معنی اور ترجمہ اور تشریح کچھ اور کرتے ہیں، وہ کچھ اور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ، وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ. حدیث، پیغمبر اکرم کی جو حدیث سب سے زیادہ روایت ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، سب سے زیادہ جو حدیث روایت ہوئی ہے پورے حدیث کے لٹریچر میں، معلوم ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث کے جو سب سے زیادہ روایت ہوئی ہے، جس کے راوی سب سے زیادہ، جس کے ناقل سب سے زیادہ، جس کے اوپر تبصرے سب سے زیادہ ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، مقالے لکھے گئے، وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث وہ ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم میں کھڑے ہو کے اپنے بھائی کا ہاتھ میں لے کے بازو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ حدیث سب سے زیادہ روایت ہوئی ہے شیعہ اور سنی لٹریچر کے. لیکن اتنی زیادہ روایت ہونے والی حدیث، کیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی اس کا منکر تو نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے پیغمبر کی. شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دونوں اس کی روایت بھی کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تعویل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے. تو قرآن کی آیتوں کی بھی تعویل ہو جاتی ہے، حدیثوں کی تعویل بھی ہو جاتی ہے. جس چیز کی تعویل نہیں ہو سکتی وہ تاریخ کے بعد سیاہ و سفید واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہوتی. اس کا نام ہے تاریخ، اس کا نام ہے ایام اللہ. اس کا نام، یہ ایام اللہ استعارہ ہے قرآن کا تاریخ کے بارے میں کہ ان کو تاریخ بتاؤ، ان کے سامنے تاریخ کے ریفرنسز رکھو تو ان کے لیے باعث عبرت بھی ہوں گے اور یہ ان کا انکار بھی نہیں کر سکیں گے. لہذا قرآن مجید میں آپ دیکھیے، قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں تاریخی ریفرنسز ہیں، تاریخ کے واقعات ہیں. جو کچھ ہوا انبیاء کے زمانے میں، مختلف زمانوں میں، قرآن اس کو نیریٹ کرتا اور دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ تاریخی واقعات یہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک طریقہ لوگوں کی ہدایت کا یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخ سے آشنا کیا جائے. کئی سال پہلے آپ کے ہاں مجلس پڑھتے ہوئے شاید میں نے یہ بات کہی ہو، چونکہ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اہل سنت اور اہل تشیع کے مدارس کا چل کے جو نظام ہے اور جو سیلیبس ہے اور جو کریکولم ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور وہ واضح فرق صرف و نحو میں نہیں ہے. صرف و نحو میں تو ہماری کتابیں ہی ایک ہیں. صرف و نحو میں کتاب شیعہ سنی نہیں ہے، عربی گرامر ہے. سنیوں کی لکھی ہوئی شیعہ پڑھاتے ہیں، شیعوں کی لکھی ہوئی سنی پڑھاتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کتاب کا مصنف کون، کیا اس کے سلسلے میں کوئی تعصب نہیں. جو سب سے بڑا فرق ہے شیعہ اور سنی نصاب میں وہ یہ ہے کہ شیعہ نصاب میں ہسٹری پہ فوکس کیا جاتا ہے اور اہل سنت نصاب میں ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری بلیک اینڈ بلڈی ہے اور جو ہسٹری کو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کے دلوں میں عقیدت ختم ہو جائے گی اپنے اسلاف کی اور بزرگوں کی. لہذا چونکہ وہ مذہب اور کمیونٹی اس عقیدت اور احترام کے اوپر قائم ہے کہ جو ان کے دلوں میں پیدا کر دیا گیا ہے چند بزرگوں کے بارے میں، وہ احترام صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ لوگ ہسٹری نہ پڑھیں. جو ہسٹری کا مطالعہ کر لے گا اور بڑے بڑوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں، جوتم پیزار دیکھے گا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا اور جھگڑتا ہوا دیکھے گا،
ایک دوسرے کو گالی دیتے دیکھے گا، ایک دوسرے کو مارتے اور گراتے دیکھے گا، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے دیکھے گا، وہ ساری عظمت جو اسلاف کی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی گئی ہے وہ ہباء منصورہ ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ لہذا کبھی بھی ہمارے بھائی اپنے طلبہ کو اپنے مدارس میں ہسٹری نہیں پڑھاتے، اور اگر کسی طالب علم کا پتہ چل جائے کہ وہ خود سے ہسٹری کا مطالعہ کر رہا ہے تو اس کو سختی سے منع کیا جاتا ہے، اس سے کتاب چھین لی جاتی ہے اور منع کر دیا جاتا ہے کہ ہسٹری کو مت پڑھو، اس لیے کہ ہسٹری کو پڑھو گے تو بزرگوں کے باغی ہو جاؤ گے، اسلاف کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ہسٹری جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ کھولتی، ہسٹری تاریخ کی لیبارٹری، صحیح اور غلط کو جب چکھنا آپ نے معیار دیکھنا ہو کہ یہ پروڈکٹ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کیمیکل صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ کیسے اس کو چیک کرتے ہیں؟ کہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں؟ لیب میں جاتے ہیں نا، لیب میں جائیں گے اس پروڈکٹ کو لے کے تو کیمیکلز کا ٹیسٹ ہوگا، پتہ چلے گا دوا اصلی ہے یا نقلی۔ پروڈکٹ جو ہے اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ کون سے صحیح ہیں کون سے فیک ہیں، جیسے ان چیزوں کی ہمیں لیب بتاتی ہے، ادیان و مذاہب کے اندر جو سکھایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس کی لیب ہسٹری ہوا کرتی ہے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ who is who، ہسٹری بتاتی ہے کہ لوگوں کا اصلی قد کاٹ کیا تھا، ہسٹری بتاتی ہے کہ لوگوں کا اصلی حلیہ اور نقشہ کیا تھا، ہسٹری بتاتی ہے کہ لوگوں کے اصل عزائم کیا تھے، ارادے کیا تھے، ان کی کنٹریبیوشنز کیا تھی، اور ان کو کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ لہٰذا ہسٹری کے واقعات کو لوگ اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اس خاطر یہ حکم دیا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے وہ بڑے دن، یعنی ہسٹری، جو بڑے واقعات رونما ہوئے کسی قوم کی تاریخ میں، ان واقعات کو چل کے لوگوں کو بتاؤ، اور پھر لوگوں سے پوچھو کہ اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا، یہ اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ ہم نے ایام اللہ کو سیکھا، ہم نے سب سے پہلے بعثت کے دن کو اپنی تاریخ کا، اپنے کیلنڈر کا سب سے بڑا دن قرار دیا۔ آپ مناتے ہیں نا بعثت کی عید، بعثت کی عید سب سے بڑی عید ہے، بشریت کی عید عید مبعث ہے، عید مبعث جو رجب کے مہینے میں 27 رجب کو منائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ، پھر اس کے بعد وہ شیب ابی طالب جس کی طرف اشارہ ہو چکا، 3 سال 3.5 سال کا عرصہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ who is who، کون کس کے کیمپ میں ہے، کون محمد کے ساتھ ہے اور کون محمد سے دور ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو سب کھرا کھوٹا نظر آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آئیے وہ سال پورے کا پورا، ایک دن نہیں، یوم اللہ نہیں، ایک پورا سال ہے جس کا نام پیغمبر نے عام الحزن کرا دیا۔ عام عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں، جیسے عام ہوتا ہے اور خاص، تو عام عربی زبان میں سال کو بھی کہتے ہیں عام الحزن۔ یہ جو کہتے ہیں نا غم نہیں منانا چاہیے، ایک دن کا غم، 10 دن کا غم، 40 دن کا غم جن کو ہضم نہیں ہوتا وہ آ کے دیکھیں، پیغمبر پورا سال غم مناتے ہیں، پورا سال غم مناتے ہیں، اور اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ وہ سال ہے جس میں پیغمبر کی وہ وفادار بیوی خدیجۃ الکبریٰ اور پیغمبر کے چچا حضرت ابو طالب، محسن اسلام ابو طالب، دونوں کا انتقال ہوتا۔ یہ 2 شفیق ترین ہستیاں تھیں پیغمبر کے دائیں اور بائیں، جنہوں نے پیغمبر کو اس وقت سپورٹ کیا جب کوئی سپورٹ کرنے والا نہ تھا۔ پیغمبر کا انہوں نے ساتھ دیا، پیغمبر کو سپورٹ کیا، اور یہ پیغمبر کے سب سے بڑے صحابی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، وہ چچا ہیں، وہ بیوی ہیں۔ عام
حزن ہے. اور پھر تاریخ کا وہ واقعہ شب ہجرت، وہ یوم اللہ ہے، وہ یوم اللہ ہے اتنا بڑا کہ آسمان پہ خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ، اگر میں تم سے پوچھوں کہ کون ہے کہ جو اپنی جان کو اپنے دوسرے بھائی فرشتے کے اوپر قربان کر دے، کوئی ہے تمہارے درمیان جو کہے کہ ہاں میں اپنی جان کو اس دوسرے بھائی پہ قربان کرتا ہوں؟ فرشتے سوچ میں پڑ گئے. خدا نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آج مکہ کی سرزمین پہ نگاہ دوڑو، ذرا نیچے دیکھو، ایک بستر نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کہا ہاں نظر آ رہا ہے. کہا اس چادر کے نیچے سوتے ہوئے کو دیکھو، اس چادر کے نیچے سوتے ہوئے کو دیکھو. یہ ایک بھائی ہے اور یہ اپنی جان آج قربان کر بیٹھا ہے اپنے دوسرے بھائی کے اوپر. اس کو معلوم تھا یہ بستر بڑا خطرناک ہے، تلواریں سونت کے کھڑے ہوئے ہیں باہر، گھر کے باہر، رات کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اپنے منہ سے بھی چادر نہیں ہٹا رہا، اپنے پورے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہے، چادر کو لپیٹ کے سویا ہوا ہے. اور یہ وہ ہے جو کبھی رات کو سویا ہی نہ تھا، یہ وہ ہے جو رات کو کبھی سویا نہ تھا. عزیزو اگر ہماری روٹین ہو جائے نا رات کو جاگنے کی اور کبھی نہ سوتے ہوں، اور ایک رات کو ہمیں سونا پڑ جائے، ساری رات بستر پہ ہم کروٹیں تو بدل سکتے ہیں مگر سو نہیں سکتے. اور اگر ساری رات ہمیں سونے کی عادت ہو اور اگر ایک رات جاگنا پڑ جائے تو میرے بیٹھے سامنے، میرے تقریر کرتے ہوئے میرے سامنے اچھی خاصی نیند آپ کو آ جائے، اس لیے کہ آپ سونے کے عادی ہیں، جاگنے کے عادی ہیں. مگر کبھی نہ سونے والے نے آج بستر مرگ پہ ایسا سو کے دکھایا کہ دنیا کو پتا چل گیا کہ علی کا سونا عادت نہیں، علی کا جاگنا عبادت تھا. علی جاگتے تھے تو عبادت سمجھ کے جاگتے تھے، اور آج سو رہے ہیں تو عبادت سمجھ کے سو رہے ہیں. علی کا جاگنا بھی عبادت، علی کا سونا بھی عبادت. اور پھر زیدی صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا اور کہا کہ ہمیں تمہارا سونا خریدنا ہے. اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا، کہا تمہارا سونا بڑا خالص ہے، تمہارے سونے کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ اس سونے کی قیمت کیا لوگے، بتاؤ اس سونے کی قیمت کیا لوگے؟ کہا مالک میرا سونا اگر خالص ہے اور تجھے پسند آ گیا ہے تو علی کا ہدیہ سمجھ، اس کو قبول فرما، جو دینا چاہتا ہے وہ دے دے. آسمان سے اللہ نے وحی نازل کر کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے آسمان سے کہا وحی نازل کر کے جو تیرے پاس سب سے اچھی چیز تھی تو نے ہمیں بیچ دی، اپنی جان ہمیں بیچ دی، اپنی رضا ہمیں بیچ دی. ہماری سب سے اچھی چیز جنت ہے، وہ ہم نے تمہیں بیچ دی، اپنی رضا تمہیں بیچ دی. You gave your best and I gave you my best. تو یہ ہے علی کی زندگی اور یہ ہے ایام اللہ. یہ تاریخ ساز دن ہے تاریخ اسلام کا. پیغمبر کی شمع حیات گل ہو جاتی، مشن نامکمل رہ جاتا، اور یہ آخری نبی تھا اللہ کا، آخری نبی تھا اللہ کا. مگر علی نے آ کے بستر پہ سو کے، اور تاریخ بتاتی ہے عجیب واقعہ ہے کہ یہ ساری رات یوں سر اٹھا اٹھا کے دیوار سے دیکھتے رہے، میک شور کرتے رہے کہ بستر پہ ہیں یا نہیں، اور دیکھتے رہے اور دیکھا کہ ہاں سو رہے. اور بعض لوگوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ پیغمبر کا قد ذرا بڑا تھا اور امیر المومنین کا قد ذرا میانہ تھا، دونوں کا قد ایک جتنا نہیں تھا.
اور وہ جو اب تک 40 سال پہلے اور 13 سال اب 53 سال سے ہر روز علی کو بھی دیکھتے تھے اور محمد کو بھی دیکھتے تھے، ساری رات دیکھ رہے ہیں اور چادر کو بھی دیکھ رہے ہیں، چادر کے نیچے سونے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ سونے والا محمد ہے یا سونے والا علی۔ تو عزیزان گرامی، علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک جواب تو یہ ہے کہ محمد کی بستر کے اوپر اور محمد کی چادر کے نیچے سوتے ہوئے علی جب سوئے تو علی نے چادر کو دیکھ کے اپنے پیر پھیلائے، علی نے دیکھا کہ چادر کتنی ہے، اور چادر کو دیکھ کے پیر پھیلانے کا جو محاورہ ہے اگر اس پہ کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو ہمارے امام علی ابن ابی طالب نے کر کے دکھایا ہے، جتنی چادر تھی اتنے پیر پھیلائے۔ اور یاد دوسری بات یہ ہے کہ چادر کے نیچے جب جمع ہو جاتے ہیں تو آسمان سے بھی فرشتے نہیں پہچان سکتے ہیں، ان کو بھی پوچھنا پڑتا ہے اے میرے خدایا بتا چادر کے نیچے کون ہے، خدا کو بتانا پڑتا ہے، چادر کے نیچے ہوں تو پتہ نہیں چلتا محمد ہے یا علی ہے۔ یہ مقام ہے ان کا کہ یہ اول بھی محمد ہیں، یہ اوسط بھی محمد ہیں، یہ آخر بھی محمد ہیں۔ ان کی حقیقت محمدی یہی ہے کہ جب یہ چادر کے نیچے ہوں، چادر کے پیچھے ہوں تو کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے یہ پہلا محمد ہے یا دوسرا محمد ہے یا آخری محمد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے ان کی اور یہ تاریخ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی کہ یہ رات کو سوئے اور اسلام کی اتنی عظیم ہستی اور اتنی بڑی امانت کی حفاظت فرما۔ اب ہمارے بھائی عام طور پہ وہ دوسری طرف فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ساتھ گئے تھے، وہ چونکہ ساتھ گئے تھے اس لیے وہ وارث ہیں اور اس لیے ان کے بڑے نائب ہیں۔ ہم دنیا کو مثال دیتے ہیں، ذرا دنیا کا پروٹوکول کتاب جو ہے نا بلو بک اٹھا کے دیکھ لو، اور اس بلو بک کو اٹھا کے دیکھو، تمہیں دنیا بتائے گی کہ کبھی بھی کسی سٹیٹ کا نمبر 1 اور نمبر 2 کسی خطرناک مشن میں اکٹھے نہیں چلتے۔ آپ دنیا کی پروٹوکول کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی نہیں ہوا کہ وہ کہ جو آج لیڈ کر رہا ہے اور اگر کچھ ہو جائے اور جس نے اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے وہ اکٹھے کبھی خطرناک جگہ پہ نہیں جاتے، وہ اکٹھے کبھی ایک جگہ پہ نہیں پائے جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، میں کہتا ہوں ایک کو پیچھے چھوڑ کے ایک کو ساتھ لے جا کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو جو ساتھ جا رہا ہے وہ نہیں ریپلیس کرے گا، جس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ریپلیس کرے گا۔ یہ چیز آپ کو دنیا کی بلو بک بھی بتاتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے تو قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس چاہیے کہ جسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے جس نے ریپلیس کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوم اللہ ہے، اس یوم اللہ کو سامنے رکھیے اور دیکھیے اس کی عظمت کو۔ اور آخری بات کہہ کے بیان کو ختم کروں، ایک بہت بڑا یوم اللہ کہ جو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے، اس یوم اللہ کو ہم عید مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عید مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مجھے وقت نہیں ہے کہ اب میں تفصیل آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا مسجد النبی میں، پیغمبر کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تھا، پیغمبر نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی اور 1 2 نہیں 80 آیتیں اسی ڈیبیٹ کے درمیان نازل ہوئی تھی، اور قرآن پڑھ پڑھ کے پیغمبر نے عیسائیوں کو قائل کرنا چاہا، عیسائیوں کو جواب دینا چاہا، لیکن قرآن پڑھتے رہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، مگر عیسائیوں کا ناطقہ بند نہ کر سکے، عیسائیوں کے مطالبات کو آپ ختم نہ کر سکے، ڈیبیٹ کو آپ ون نہ کر سکے، مناظرے کو آپ جیت نہ سکے، بات اڑی رہی، یہ اپنی بات پہ وہ اپنی بات پہ،
اب وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور قرآن ہی سارے مسائل کا حل ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن ہی کافی ہے اور قرآن ہی سارے مسائل کا حل ہے تو قرآن کم از کم صاحب قرآن کے لیے تو کافی ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم قرآن صاحب قرآن کے لیے تو کافی ہونا چاہیے تھا۔ یہ آج کے مولویوں کے لیے تو کافی ہے، مگر جس پہ نازل ہوا اس کے لیے تو کافی ثابت نہ ہوا کہ بات وہیں کی وہیں رہی، آیت نازل ہو گئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اسی ایک آیت کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں کہ جس پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخری جملے ہیں عزیزان گرامی، ارشاد ہوا اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو کے ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ تراویح کی نماز پڑھیں گے، وہاں پہ جا کے ہم قوالی کریں گے، وہاں پہ جا کے محفل سماس میں وہاں پہ سجائیں گے، کیا کریں گے؟ وہی کام کہ جس پہ آج دنیا نکیر کرتی ہے، کہتی ہے یہ کام نہ کرو، یہ کام شائستہ لوگ نہیں کرتے، یہ کام باادب لوگ نہیں کرتے، یہ کام مہذب لوگ نہیں کرتے۔ جو کام مہذب لوگ نہیں کرتے اس کام کے کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کا نبی دعوت دے رہے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم مل کے جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے۔ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کا حکم اللہ قرآن میں نازل کر رہا ہے، نبی اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مولانا پھر اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے ساری رات مدینہ کے حمام روشن رہے، ساری رات مدینہ کے حمام کھلے رہے، ہر کوئی اپنی حجامت کروا رہا ہے، خط کروا رہا ہے، خضاب کر رہا ہے، نہا رہا ہے، صاف ستھرا ہو رہا ہے، سیٹیں بڑی مہیا ہیں۔ اب نہ انا، اللہ نے کہا بیٹے لے کے آؤ، میں بھی ہو سکتا ہے بیٹوں میں شامل ہو جاؤں، کوئی عورتوں میں شامل ہو جائے، کوئی نفسوں میں شامل ہو جائے۔ ساری رات تیاریاں ہوتی رہیں، ساری رات تیاریاں ہوتی رہیں، حمام کھلے رہے، لوگ اپنے خط اور حجامتیں کرواتے رہے۔ صبح کا جب وقت آتا ہے پیغمبر اپنا ڈیلیگیشن بناتے ہیں، گھر سے پیغمبر برآمد ہوتے ہیں، کس حالت میں؟ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا اپنے ساتھ، انگلی جو ہے وہ حسن مجتبیٰ کی پکڑی ہوئی ہے، اور پھر پیچھے فاطمہ زہرا ہے اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے۔ یہ پنج تنہا یہ پنج تنی وفد جو ہے وہ نکلتا ہے اس آیت مباہلہ کی تفسیر بن کے، اور جب چلنے لگے نا تو زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب لوگ ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے، پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم بھی موجود ہیں۔ زیدی صاحب لطف لے لے کے یہ لفظ کہا کرتے تھے، پیغمبر نے یہ آیت پڑھی اور کہا اب نہ آنا، اب نہ آنا، اب نہ آنا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، قرآن نے یہ کہا، وہ کہتے تھے پیغمبر نے کہا بس ہم چلے، اب نہ آنا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اور یوں پیغمبر جو ہے وہ یہ قادر الکلام خطیب کا کام ہے کہ وہ آیتوں کے اندر سے کس طرح سے اپنی زبان، وہ عربی میں نازل ہوا اور یہ اردو میں اس میں سے کس طرح سے معانی نکالتے ہیں۔ خدا ان کو غریق رحمت کرے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو کہا اب نہ آنا، یہ کہتے ہوئے میدان مباہلہ میں پہنچ گئے۔ محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کو لے کے، اپنے نواسوں کو لے کے، اپنے بھائی کو لے کے، اب یہ ایک اپنے پیچھے پیغمبر یوم اللہ کی صورت میں چھوڑ گئے۔ دیکھو اگر قرآن کی آیتوں کی تعویل کرو گے، حدیثوں کی تعویل کرو گے تو آؤ ذرا اس یوم اللہ کی تعویل کر کے دکھاؤ۔ محمد نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے ترجمان اور سچے ترجمان کون ہیں، صدیقین کون ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو لائن پہ لگا سکتے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں آ کے اس مشن میں میرے شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اگر اکیلے چلے جاتے اور وہ بد دعا کر دیتے تو کیا کافی نہ تھے؟
اگر پیغمبر اکیلے چلے جاتے اور دعا کر دیتے تو کافی نہ تھے؟ پیغمبر دعا کر دیتے وہ کافی تھے، پیغمبر لعنت کر دیتے وہ کافی تھا، پیغمبر کسی ایک بچے کو بھیج دیتے کیا وہ کافی نہ تھا؟ وہ سب کافی تھا، مگر بتا دینا چاہتے تھے عظمت حیدر کرار، عظمت فاطمہ زہرا، عظمت حسنین، دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو حق اور سچ کے ترجمان میری امت میں یہ ہیں، کل کلاں دیکھ لو جو ان کے مقابلے میں میدان میں آئے گا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حاکم ہو یا غیر حاکم ہو، اس کو کبھی بھی ان کے مقابلے میں سچا نہ سمجھنا، اس لیے کہ جہاں پہ بھی سچے اور جھوٹے کا مسئلہ آئے گا یہ سچے قرار پائیں گے اور مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا قرار پائیں گے۔ تو یہ عزیزان گرامی مباہلہ ایک یوم اللہ ہے، اور ہمیں ایک سٹینڈرڈ دے کے چلے گئے پیغمبر نے چلے جانا تھا، پیغمبر بتا کے جا رہے تھے میرے بعد کوئی علی کے مقابلے پہ بھی آئے گا، میرے مقابلے میں فاطمہ کے مقابلے میں بھی آئیں گے، حسن کے مقابلے میں بھی آئیں گے، حسین کے مقابلے میں بھی آئیں گے۔ پوری 60 سال کی تاریخ کا پیغمبر انتظام کر کے چلے، جو کچھ وفات پیغمبر کے بعد ہوا اس کے اوپر پیغمبر ہمیں ایک کسوٹی دے کے چلے گئے۔ اب اگر فاطمہ کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس زمرے میں، اگر علی کے مقابلے میں آتا ہے ریگارڈلیس کہ وہ کون ہے، جو علی کے مقابلے میں آیا ہمیں معلوم ہو گیا کہ کل ایمان اور کل حق کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ اس کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہوگا نہ حق سے کوئی تعلق ہوگا، اور جو حسن و حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی اس کا تعلق نہ حق سے ہوگا نہ ایمان سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور یہی مباہلہ کی تربیت تھی، پیغمبر دے گئے تھے کہ جب اسلام خطرے میں ہو تو پھر اکیلے ماں باپ پہ فرض نہیں ہے، گھر کے صرف بڑوں پہ فرض نہیں ہے کہ وہ دفاع کے لیے میدان میں نکلیں۔ جب اسلام خطرے میں ہو تو میں جب نکلتا ہوں تو بیٹی کو ساتھ لے کے نکلتا ہوں، میں اپنے نواسوں کو ساتھ لے کے لکھتا ہوں، بڑوں اور بچوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہوں۔ یہ تربیت رسول دے کے گئے تھے، حسین کو بتا کے گئے تھے۔ اب جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا تو لوگ آئے تھے کہنے والے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود چلے جائیں، عورتوں کو نہ لے کے جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو خود چلے جائیں مگر بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ حسین کو یہ یوم اللہ مباہلہ یاد تھا، حسین نے کہا مجھے تو وہ دن یاد ہے جب پیغمبر ہمیں لے کے ساتھ گئے تھے، پیغمبر نے تربیت دی تھی کہ دیکھو جب اسلام خطرے میں ہو، جب اسلام کا دفاع کرنا ہو تو پھر بچے بڑے عورتیں مرد وہ سارے مل کے نکلتے ہیں۔ اس کی ہمیں تربیت دے دی ہے، اور ساروں کو ساتھ لے کے حسین مدینہ سے نکلے تھے اور حسین کربلا میں گئے۔ کل 40 کی مجلس آپ نے سن لی، اب آئیے میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں کہ حسین جن کو ساتھ لے کے آئے تھے جو مرد تھے ان میں تو سوائے سید سجاد کے اب کوئی باقی نہیں رہا، سب شہید ہو چکے، اور ان کے اب مزار ہیں، ان کی قبریں ہیں جن پہ اب یہ عورتیں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی تھیں، بین ڈال رہی تھیں۔ کربلا کے اس ویرانے میں وہ 72 کی ماتمدار زینب، ام کلثوم، ام لیلہ، رباب اور باقی بیویاں جو ہے وہ کربلا کے اندر اپنے وارثوں کی قبروں کے اوپر بیٹھی تھیں۔ 3 دن عزاداری ہوئی ہے 40 کے موقع پہ، 3 دن کی عزاداری ہے، اور سید سجاد نے جب دیکھا کہ 3 دن بیویوں نے پورا شب و روز گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، عزاداری کی ہے، تو امام آئے اور امام نے کہا کہ بیویوں اب ہمیں مدینہ جانا ہے، چلو ہم مدینہ چلیں۔ رخصت کا لفظ سن چکے، امام نے بیویوں کو کہا، بیویاں تیار ہوئیں، اونٹوں پہ سوار ہوئیں، اور اب یہ چلتی ہیں کربلا سے مدینہ کی طرف۔ مدینہ کی طرف یہ قافلہ چلا، اور جو ساربان ملا تھا اس کا نام تھا بشیر ابن جزلم۔ بشیر ابن جزلم جب ساربان کاروان جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا، جیسے ہی وہ دور سے مدینہ کے آثار نظر آئے نا تو یہ لٹا اور پٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی شہر ہے جو نانا کا ہے جس سے ہم گئے تھے،
اب ہم پلٹ کے اسی شہر میں واپس جا رہے ہیں. جب ہم گئے تھے تو ہمارے سر پہ سائے اپنے وارثوں کے موجود تھے, ہماری گودوں میں ہمارے بچے موجود تھے, ہمارے جوان ہمارے دائیں اور بائیں موجود تھے. اب ان سب کے بغیر اکیلے ہم واپس جائیں. اس اکیلے پن کا تصور جو ہے سب کی آنکھوں میں آنسو لے کے آ گیا. مولا نے کہا بشیر ہمیں کچھ دیر کے لیے شہر کے باہر اتار دو, ہم پہلے ذہنی طور پہ سارے آمادہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم شہر کے اندر, نانا کے شہر کے اندر داخل ہو سکیں. ہاں تم چلے جاؤ شہر کے اندر اور ایک اعلان کر دو اور مدینہ والوں کو بتا دو کہ رسول کا خاندان واپس آ گیا ہے. علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اب شہر میں داخل ہونا چاہتی ہیں. بشیر تمہیں کوئی شعر کہنا آتا ہے, مرثیہ کہنا آتا ہے, جاؤ جا کے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے ایک مرثیہ پڑھو اور مدینہ والوں کو بتاؤ کہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا واپس آ گیا ہے. عزیزو بشیر آتا ہے, چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے مدینہ والوں اٹھ جاؤ, مدینہ والوں یہ بیٹھنے اور آرام کا وقت نہیں ہے. شہر کے باہر رسول کی بیٹیوں کا قافلہ, حسین کا قافلہ شہر کے باہر آ گیا ہے. اور ایک ایک شہید کا نام لے کے اس نے بتانا شروع کر دیا کہ فلاں بھی شہید ہو گئے, فلاں بھی شہید ہو گئے, فلاں بھی شہید ہو گئے. ہمارے بعض اساتذہ یہ روایت بیان کرتے تھے کہ جب سنا نا ام البنین نے, عباس کی ماں نے, کہ حسین شہید ہو گئے, دروازے پہ آئیں, بلوا کے بشیر سے پوچھا یہ کس حسین کی بات کر رہے ہو, کون حسین شہید ہو گئے؟ کہا حسین فاطمہ کا چاند, علی کا بیٹا حسین شہید ہو گئے. کہا حسین شہید ہو گئے, کیا وہاں عباس نہیں تھے؟ کیا میرا چاند بیٹا, میرا شیر بیٹا, میرا عباس نہیں تھا؟ میں نے تو عباس کو بھیجا اسی لیے تھا کہ فاطمہ کے بیٹے پہ کوئی آنچ نہ آئے. کہا بی بی سب سے پہلے عباس شہید ہوئے, عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے, عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. تاریخ بتاتی ہے ام البنین نے پھر بین ڈالا اور فاطمہ کی قبر پہ گئیں اور کہا بی بی میرا بیٹا, مجھے بتایا گیا ہے عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے, میرا دل شہادت دیتا ہے میرے عباس کے بازو سلامت رہتے تو کبھی حسین شہید نہ ہوتے, زینب بے ردا نہ ہوتی اور سکینہ کو تماچے نہ لگتے, مگر میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے, میرے عباس کے شانے کٹ گئے. عزیزو اب جب یہ سب بیان ہو چکا, تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا, مدینہ میں کوہرام مچ گیا. مدینہ میں بچے جوان بوڑھے سارے کے سارے, کسی نے جوتا نہیں پہنا, کسی نے سر پہ امامہ نہیں پہنا, کسی نے اپنے دوش پہ عبا نہیں رکھی. ایک مرتبہ سارے کے سارے مدینہ سے جلوس نکلا, مدینہ سے باہر آئے, دیکھا مظلوم ایک جگہ پہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں, ایک کرسی ہے جس کے اوپر سید سجاد بیٹھے ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور سید سجاد بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ سر جو اٹھا کے دیکھا, چچا محمد حنفیہ ہے. ارے چچا کو دیکھنا تھا, محمد حنفیہ حسین کا بھائی, باپ کی یادگار. زین العابدین کھڑے ہو گئے, چچا کے باہوں میں باہیں ڈال دی, چچا ہم لٹ گئے, چچا ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا, چچا آپ کے بھائی کو پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزو اب محمد حنفیہ کے بارے میں ملتا ہے کئی مرتبہ غش کھا کے محمد حنفیہ گر جاتے تھے, محمد حنفیہ غش کھا کے گر جاتے تھے. پھر زین العابدین ان کو اٹھاتے, پھر مقتل بیان کرتے, پھر کربلا کے مصائب بیان کرتے. محمد حنفیہ پھر غش کھا کے گر جاتے تھے. عزیزو بیویاں آئیں, بچے آئے, بڑے آئے, حسین کے اس قافلے کو, اس کاروان کو لے کے اب شہر میں داخل ہوتے ہیں. اب جب شہر میں جاتے ہیں زینب کو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ کہاں جائیں, اپنے گھر کا دروازہ کھولیں تو آن و محمد کے بغیر
وہ گھر کا صحن کیسا لگے گا؟ ارے وہ گھر بھیا حسین کے بغیر کیسے لگے گا؟ رباب اپنے گھر سے جانے کے اپنے گھر میں جانے کے لیے گریز پا ہے. ام لیلا اپنے گھر کا دروازہ کھولیں تو علی اکبر کے بغیر اس صحن میں قدم کیسے رکھیں؟ فیصلہ ہوا. سب سے پہلے سارے کے سارے پیغام تعزیت لے کے اور اپنی آؤ فغاں قبر پیغمبر پہ جا کے کریں گے. عزیزو ذرا اس منظر کو مجسم کرو. پیغمبر کی قبر ہے, اس قبر کے پاس سید سجاد بیٹھے, جناب زینب بیٹھی, ام کلثوم بیٹھی ہیں. نبی زندہ ہوتے ہیں, نبی نہیں مرتے ہیں, نبی دیکھتے ہیں. عزیزو قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے, قبر کے اوپر اپنے منہ رکھ کے پیغمبر کی بیٹیاں, پیغمبر کی اولاد پیغمبر کو تعزیت دے رہے ہیں. یا رسول اللہ, جس حسین کو آپ نے گودی میں پالا, جس حسین کو اپنے شانوں پہ اپنے دوش پہ پالا, وہ حسین شہید ہو گئے, وہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. زینب نے کہا یا رسول اللہ انا ناعیتن الیک, اے رسول اللہ میں تعزیت کا پیغام لے کے آئی ہوں. یا رسول اللہ آپ کی اولاد کربلا میں پیاسی ذبح کر دی گئی. قبر پیغمبر کے آس پاس بیٹھ کے جب بیویاں تعزیت پیش کر چکی, عزیزو عورتیں اس بات کو بہتر سمجھتی ہیں. عورتوں کی یہ فطرت کا مسئلہ ہے. بیٹی جب تک اپنا درد اپنی ماں کے سامنے بیان نہ کرے اس کی تشفی نہیں ہوتی. اور زینب تو اب تک تسلیاں دیتے آئی ہیں پیغمبر کو. اب زینب کو پورا راستہ رونے کا موقع نہیں ملا. شام غریباں زینب بیویوں کو چپ کرا رہی تھی, بیویوں کو تسلیاں دے رہی تھی. کوفہ اور شام کے راستوں میں زینب ایک ایک بیوی کو تسلی, ایک ایک بیوی کو سہارا دے رہی ہے. اب زینب کا جی چاہتا ہے زینب ماں کی قبر پہ جائے, اب بیٹی ماں کو بتائے کہ بیٹی پہ کیا گزری. آتی ہیں ماں کی قبر پہ. زینب نے اپنے چادر کے نیچے سے ایک کرتا نکالا. یہ کرتا خون میں ڈوبا ہوا کرتا تھا, یہ کرتا حسین کا کرتا تھا. ایک مرتبہ زینب ماں کی قبر پہ گر گئی اور کہا ماں میں کربلا سے حسین کا ڈوبا ہوا خون میں کرتا لائی ہوں. اماں یہ تمہارے حسین کا کرتا ہے جس میں سوراخ ہیں, جو جگہ جگہ سے پھٹا ہے. اماں حسین شہید ہو گئے, اماں حسین شہید ہو گئے. اماں ہم لٹ گئے, اماں ہم پٹ گئے. اماں آپ دیکھو ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا. اماں آپ بھی دربار میں گئی تھی, میں بھی دربار میں گئی, مگر اماں میں شرابی کے دربار میں گئی. اماں میں شرابی کے دربار میں گئی. یہ بیان کرتے کرتے جب بی بی نے دیکھا تاریکی ہو گئی, سب تھوڑے فاصلے پہ چلے گئے. جب بی بی نے دیکھا نا کہ پاس دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ایک مرتبہ زینب نے اپنی پشت کی طرف اشارہ کر کے کہا اماں میری پشت کو دیکھو. اماں زینب کی پشت پہ تازی آنے لگے ہیں. اماں ہمارے اوپر کیا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار ہماری اس قلیل سی باتوں کو قبول و منظور فرما. پروردگار اس عزا خانے میں جو بھی لوگ انوالو ہیں, مولانا کی سرپرستی میں جو کام ہو رہا ہے, اور جو بھی اس کے ڈائریکٹرز, ٹرسٹیز, والنٹیئرز, سپانسرز, جتنے بھی لوگ اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں, پروردگار ان کی اس عزاداری کو قبول فرما. مادر مظلوم کو راضی و خوشنود فرما, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے مقدس مقامات کربلا, نجف, سامرہ, کاظمین, مشہد,
اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما. یہ جو داعش کے نام کے درندے ہیں پروردگار ان کو ذلیل و خوار فرما, ان کو نیست و نابود فرما, اور پرچم حق عدل اور انصاف کو بلند فرما. سلطان عادل کا جلد ظہور فرما. مت